السلام علیکم، میں ہوں ابو مصعب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں۔ مسند احمد سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیثیں چل رہی ہیں۔ آج اس کی 7ویں قسط آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ حدثنا ابو سعید قال حدثنا اسرائیل قال حدثنا ابو اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ عنہ قال۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی سند نقل ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت مؤمرا احدا دون مشورۃ المؤمنین لامرت ابن ام عبد، کہ اگر میں کسی کو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر امیر بناتا تو میں ام عبد کے بیٹے کو بناتا۔ یہ ام عبد کے بیٹے کون ہیں؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث کی سند دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کی سند کے ضعیف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر حارث موجود ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کر رہے ہیں نا، حارث اعور، حارث بن عبداللہ اعور، ان کو ائمہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن یہ حدیث صرف یہاں مسند احمد بن حنبل میں 566 نمبر حدیث نہیں ہے، بلکہ 739 نمبر حدیث بھی یہی ہے، 852 نمبر حدیث میں بھی یہی مضمون ہے۔ کچھ راویوں کا فرق ہوتا ہے، لیکن حارث اعور چونکہ موجود ہے، جن کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا جا رہا ہے، تو یہ تمام سندوں میں موجود ہے اللہ۔ اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی اس نمبر 137 ہے، اس کے علاوہ 3808 اور 3809 نمبر حدیث بھی یہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 27 قبل ہجری میں پیدا ہوئے اور 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا شمار بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام لانے والوں میں ہوتا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ اسلام لانے والوں میں میرا نمبر 6 ہے۔ آپ عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چلا رہے تھے کہ ادھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ طلب فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے امانت دار بنایا گیا ہے کہ بکریاں چراؤں اور ان کی حفاظت کروں، دودھ پلانے کا مجاز نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں میں سے ایک ایسی بکری تلاش کی جو ابھی دودھ دینے کے قابل نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور اسے دوہا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دودھ نوش جاں فرمایا۔ یہ ماجرا دیکھ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ دعا مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو، یعنی تم استاد بنو گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور پسندیدہ ساتھیوں میں سے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو ان 4 افراد سے حاصل کرو۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کا نام ذکر فرمایا، بعد ازاں ابی ابن کعب، سالم مولا ابی حذیفہ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے اسماء گرامی لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 ہجری میں حضرت عمار بن یاسر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا اور اہل کوفہ کو لکھا میں نے عمار بن یاسر کو امیر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلم بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ دونوں ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اصحاب اور اصحاب بدر میں سے ہیں۔ تم ان دونوں کی پیروی اور اطاعت کرو اور ان کے ارشادات عالیہ کو دھیان سے سنو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو میں نے اپنے نفس پر ایثار کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہو گئی کہ تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو۔ احناف کی اکثر فقہ یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ماخوذ ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ابو مصعب کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔